بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودت ٹی وی کے سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سامعین گرامی قدر، امید کی آپ بخیر ہوں گے۔ مودت ٹی وی کے توسل سے آج ہم پھر ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید علی عباس امید اعظمی صاحب قبلہ ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آج ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ کیا صرف صحابی ہونا کافی ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کیا حالت ایمان میں یا حالت اسلام میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لینا صحابیت کے لیے کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یقیناً یہ موضوع تمام امت مسلمہ تک واضح ہونا چاہیے کہ اس مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحابی کی دو تعریف ہے، اور کسی بھی چیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ صحابی، صحب یا اصحاب اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی لغوی معنی، کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنے پر دلالت کرنا۔ کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنے پر دلالت کرنا، اسی سے صحبت بنا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو جو ہوتی ہے اسی سے صحبت بنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس معنی کے اعتبار سے ہمارے برادران اہل سنت نے جو لغوی معنی لیا ہے وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جس نے دیکھیں اہل سنت میں بھی بعض نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کے ہاں، ان کے ہاں یہ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، صرف اس نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے۔ دوسرا نظریہ اس کے اندر آیا کہ نہیں، جس نے نبی کو دیکھا اور نبی پر ایمان لے آیا وہ صحابی ہے۔ پھر اس میں ایک تیسرا نظریہ آیا اہل سنت کے ہاں بھی کہ نہیں، جس نے نبی کو دیکھا، ایمان لے آیا اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا۔ اچھا، اس میں بلوغیت کی شرط ہے کہ نہیں؟ جی، بلوغیت کی شرط ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد کہ بالغ ہونے بچہ ہے تب بھی صحابی ہے؟ جی، تب بھی عورت ہے تو صحابیہ ہے، اور مرد ہے تو وہ صحابی ہے، بچہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ، اس میں بلوغیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کیا ہے، یہ تین نظریات مل گئے کہ جس نے، پہلا نظریہ ہے جس نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جس نے نبی کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد نبی پر ایمان لے آیا وہ صحابی ہے، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا ہے، ایمان لے آیا ہے اور اس کے بعد نبی پر ایمان کے ساتھ مرا ہے وہ صحابی ہے۔ اس میں اہل تشیع کا نظریہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔ اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا، ان پر ایمان لے آیا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا، بیچ میں کہیں بھی نبی پر شک یا نفاق اس سے ظاہر نہیں ہوا۔ اگر کہیں بھی نفاق ظاہر ہو گیا تو وہ صحابیت سے خارج ہو جائے گا، اہل تشیع کا نظریہ ہے۔ پھر اہل تشیع کا ایک علماء کا گروہ اور آگے بڑھا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ صحابی ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے بعد نبی کے حقیقی جانشین کی پیروی بھی کرے، صحابی ہونے۔ جی، یعنی وہ صحابہ جو نبی کے بعد رہ گئے ہیں، نبی کے بعد جو صحابہ رہ گئے ہیں، بعض علماء تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر نبی کے جو حقیقی جانشین ہیں ان کی پیروی بھی کریں، تب تو وہ صحابیت کی منزل پہ ہوں گے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صحابیت کی منزل سے نہیں، اس لیے کہ وہ نبی کے بعد اگر نبی کے وصی اور جانشین کو نہیں مانتے ہیں تو یہ نبوت کے ساتھ دغا ہے۔
یہ نبوت کے ساتھ دغا ہے. اگر نبی کے حقیقی جانشین کو کوئی نہیں مانتا ہے تو علماء تشیع میں سے بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی کے ساتھ دغا ہے کہ آپ نے ان کے حقیقی جانشین کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، لہٰذا اب آپ صحابیت کی فہرست سے خارج ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا وہ ایمان نہیں رہا. اس لیے کہ نبی پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں اور ہم نے ایمان لائے. نبی پر یا ایمان کا مطلب ہے کہ ان کی نبوت پر ایمان ہو. جی، نبی پر ایمان کا مطلب ہے کہ ان کی نبوت پر ایمان ہو. نبوت کا ایمان کا مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان ہو، وہ جو کر رہے ہیں اس پر ایمان ہو. اگر یہ دونوں، کہنے اور کرنے دونوں پر ایمان ہے تو وہ صحابی ہے. تو کہنے کا ایمان تو پیغمبر کی زندگی تک ہے. جی، کہنے کا جو ایمان ہے وہ پیغمبر کی زندگی تک ہے، لیکن جو نبی نے کیا ہے اس پر ایمان نبی کے بعد بھی رکھنا ہے. جو کام نبی کر کے گئے ہیں اگر اس پر ایمان نبی کے جانے کے بعد بھی ہے تو وہ صحابی کی فہرست میں ہے، ورنہ نہیں. تو جیسا آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں شاید قرآن حکیم کی یہ دلالت کرے گی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جی اس پر یہ پوری جی، یہ آپ دیکھیں، حسن تم جزاکم اللہ. اب یہ آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اب یہاں پر آپ سے بتا دوں کہ یہاں پر بھی ذرا سا اختلاف ہوا ہے. میں دونوں نظریات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اہل سنت کے یہاں بھی اور اہل تشیع کے یہاں بھی. اہل سنت کیا ہے کہ نبی کے بعد جو نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا وہ صاحب امر ہے. جی، یہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم کو کسی کے عقیدے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو ایک اوپن بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ رہیں اور سب کو اپنے عقیدے کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر کھلے دل سے سب کو اپنی بات کو رکھنا چاہیے اور دوسرے کی بات کو قبول کرنا چاہیے. اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو نبی کے بعد نبی کی جگہ بیٹھ گیا وہ صاحب امر ہے، وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، صاحب امر کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، جو رسول اسلام کے اندر، وہ کوالٹی جو رسول اسلام کے اندر. کون سی کوالٹی رسول اسلام کے اندر؟ رسول اسلام عالمین کے لیے نبی تھے. جی، رسول اسلام جو ہے ایسا نہیں کہ وہ انسانوں کے لیے نبی تھے، وہ انسانوں کے بھی نبی تھے، وہ جناتوں کے بھی نبی تھے، وہ چرند کے نبی تھے، وہ پرند کے نبی تھے، یہاں تک کہ وہ شجر، حجر، بشر، آسمانی مخلوق، زمین، عالمین کے نبی تھے. تو اولی الامر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا اختیار عالمین پر ہو. بے شک. اس لیے کہ اولی الامر یہاں پر نائب سے مراد ہے، یعنی جو بھی صاحب امر ہے. صاحب امر سے اگر آپ لغت میں صاحب امر کا مطلب یہ کہ جو آرڈر کر سکے، جو آرڈر کر سکے، جو لغت میں آپ مانے لیں گے صاحب امر کا جو آرڈر کر سکے. پیغمبر کے بعد کون ہے جو انسانوں پر کو بھی آرڈر کر سکے، جناتوں کو بھی آرڈر کر سکے، چرند کو آرڈر کر سکے، پرند کو آرڈر کر سکے؟ اگر ایسا کوئی ہے تو وہ صاحب امر ہے، اس کی اطاعت واجب ہوگی. جی، تو امت مسلمہ کو بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھے کہ وہ نبی کے بعد نبی کی جگہ پر کون ہے، یہ دیکھے کہ اس کا اختیار کتنا ہے. جو نبی کی جگہ پر ہے کیا اس کا وہ اختیار ہے جو نبی کا اختیار تھا؟ اگر وہ اختیار جو نبی کا تھا وہ ہے تو وہ صاحب امر ہے، اور اگر وہ جو نبی کی جگہ پر ہے وہ اس اختیار کا مالک نہیں ہے جس اختیار کے مالک نبی تھے، تو انسان کو اس اختیار کے افراد تلاشنا پڑے گا کہ جو اس اختیار کے مالک ہو جس اختیار کے مالک نبی تھے، تب تو ٹھیک ہے. تو اصل مسئلہ یہاں پر صاحب امر کا ہے کہ یہ دیکھے کہ وہ تمام کائنات پر امر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. یہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس طریقے سے ذرا سا تلاشے کہ کون ہے جو صاحب امر ہو سکتا ہے اور تمام عالمین پر جس کا آرڈر چلے، پوری دنیا پہ جس کا آرڈر چلے، جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کے نبی تھے اس کا یہ وسیع ہونا چاہیے، تب تو صاحب امر ہے. اولی الامر کا مراد یہاں پر قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت ہے. جی، اس میں ایک چیز میں اور آپ سے کہوں گا، جیسے صحابہ کے عنوان سے اگر آپ گفتگو کریں گے تو یہاں پر ایک نظریہ اور ہے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں، ایک ذرا سا فرق کے ساتھ صحابیت میں یہ بھی دکھے گا. اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی کو دیکھ لیا، ان پر ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت میں مر گیا تو وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ سارے
ہمارے ہاں تشیع کہتا ہے نہیں، انسان صحابیت کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل تشیع کا کہنا ہے کہ صحابیت جنت میں لے جانے کی بنیاد نہیں ہے، عمل جنت کی بنیاد. اگر کوئی صحابی عمل بد کرتا ہے، اس لیے کہ معصوم نہیں ہے، جی معصوم صحابی معصوم تو ہے نہیں، نہیں. اگر وہ بد عمل کرتا ہے تو اس کو بد عمل کی سزا ملے گی. اور اہل تشیع کا جو عقیدہ یہ آیا ہے، یہ عقیدہ قرآن کی آیت سے آیا ہے. کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر خیر کیا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر شر کیا ہے تو اسے اس کی سزا ملے گی. یہ کہیں پر نہیں آپ کو ملے گا کہ ایک صحابی اگر ذرہ برابر شر کرے گا تو اسے اس کی سزا نہیں ملے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عمل جیسا کرے گا اس کو اس اعتبار سے سزا اور جزا ملے گی، خواہ صحابی ہو خواہ صحابی نہ ہو. تشیع کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر وہ صحابی، اب یہاں پر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر چونکہ بات ہے، نظریات ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، اور تاریخ ہشام میں اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ اگر کوئی صحابی غلط کام کرتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو یہ اس کا اجتہاد ہے اور خطا اجتہادی جائز ہے. اہل سنت کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ صحابی ہے لہٰذا اسے یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ یہ اس کا اجتہاد تھا اور اجتہاد میں خطا جائز ہے. اہل تشیع فرماتے ہیں نہیں، اجتہاد میں خطا ہے توجہ کریں، جو ایک بات ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، مثلا کسی سے بغض کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے اور چیزیں کر رہا ہے، تو اگر اس نے گناہ کیا ہے تو توبہ اس کے لیے ہے، توبہ ہے، توبہ کرے گا تو ہی معاف ہوگا. صحابیت اسے معاف نہیں کہ میں صحابی ہوں تو میرے لیے کافی ہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ یا تو آپ توبہ کریں تو آپ صحابیت پہ رہ جائیں گے، چونکہ معصوم نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک عقیدہ اور بھی ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جگہ وہ آدمی بیٹھنا چاہیے جو معصوم ہو، تاکہ خطا کا امکان نہ رہے. ورنہ اگر ایک غیر معصوم ہے تو خطا کا امکان ہے، اور کسی ایک چیز میں خطا ہو گئی تو پھر ساری چیزوں میں پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اسی لیے اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کی جگہ بیٹھے، جو اولی الامر ہو، جس کی اطاعت، کہ قرآن کبھی بھی ایسے آدمی کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا کہ جو کبھی اچھا کام کرتا ہو کبھی برا کام کرتا ہو. اس لیے کہ پیروی کرنے والوں کو دشواری ہو جائے گی، دشواری ہو جائے گی، کس چیز کی پیروی کرے کس کی نہ کرے، پتہ نہیں کون سی اچھی ہے کون سی بھی. لہٰذا یہ جو قرآن کی آیت آپ نے فرمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یہاں پر اولی الامر معصوم ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے. مولانا جیسا کہ قرآن میں حکم خدا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو جو اللہ اور رسول نے قرابت داروں سے مودت چاہا ہے، اہل اسلام سے، جی اہل ایمان سے، جی، تو آیا مودت کیے بغیر، اجر رسالت ادا کیے بغیر جی صحابیت باقی رہے گی یا ختم ہو جائے؟ یعنی جن لوگوں نے اجر رسالت، مودت، آل محمد سے نہیں کی، جی، تو کیا وہ صحابی رہیں گے یا اس زمرے سے باہر ہو جائیں گے؟ دیکھیے، تمام سنی شیعہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کسی ایک حرف کا انکار، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حرف قرآن کا ہے، تمام سنی شیعہ کا اس میں متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ حرف قرآن کا ہے اور وہ اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ اسے ضعیف کہہ کے چھوڑ دیا جائے. آیت ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر کچھ اجر رسالت دینا ہے تو ہمارے قربا کی مودت اختیار کرے، مودت اختیار کرے. اب اگر کوئی مودت نہیں اختیار کرتا ہے تو وہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا تو صحابی کہاں سے رہ جائے گا؟ یہ تو سنی شیعہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے نا کہ قرآن کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. بظاہر وہ کلمہ پڑھے لیکن شریعت اس کو مسلمان نہیں مانے گی چونکہ اس نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی ہے. تو اگر کوئی قرآن کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، صحابی کہاں سے رہے گا؟ عام مسلمان کے لیے قرآن پر حکم، قرآن کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے، صحابیوں کے لیے تو اوجب ہے.
چونکہ وہ اس زمانے کے ہیں لہٰذا ان کے لیے اور زیادہ بہتر تھا کہ وہ اس آیت پر عمل کرتے. لہٰذا اگر کوئی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا اس آیت کے حکم کو نہیں مان رہا ہے اور انکار کر رہا ہے اس آیت کے حکم کو, تو وہ مسلمان نہیں ہے. چاہے کہ صحابی, چونکہ کسی بھی ایک حرف, چاہے کہ آپ کسی حکم کے منکر ہوں, کسی حرف کے بھی منکر ہوں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. تو آپ تو اگر کسی حکم کے منکر ہیں تو نہیں ہو سکتا. یا جب ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. پوری حدیث ہے کہ میں جا رہا ہوں تو دو چیزیں گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور ایک میری عترت. تو اگر ان دونوں سے تمسک رہیں گے تبھی حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. اگر ان میں سے کسی ایک سے روگردانی اختیار کی تو کیا وہی بات جو آپ نے ابھی عرض کی, تو صحابیت باقی رہے گی. کہ اس حدیث کے آخر میں کہہ رہے ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی, اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں کم سے کم اپنے منہ سے یہاں تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی صحابی گمراہ ہو جائے. میں اس وقت تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی صحابی گمراہ ہو جائے. میں تو یہ چاہوں گا کہ سارے صحابہ ہمارے لیے, چونکہ شیعت کا نظریہ ہے کہ جو واقعاً صحابی ہیں, جو وہ ہمارے ہاں جو ایک سسٹم ہے صحابیت کا جو میں نے نشانی بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس پر اترتا ہے, تو ہمارے لیے لائق محترم ہے. جو کس نے پیغمبر کو دیکھا ہے, جلوہ پیغمبر دیکھا ہے, اس نے نور پیغمبر دیکھا ہے, تو وہ ہمارے لیے محترم ہے. سارے صحابی محترم ہیں, لیکن وہ صحابی ہوں, وہ جو صفات صحابی کی ہیں وہ ان کے اندر پائی جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی منافق ہو. تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں صاف صاف واضح ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو بہت دلچسپ ہے. ہمارے ہاں اور اہل سنت کے ہاں ایک لفظ کا فرق آ گیا. ہمارے ہاں ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر عترتی نہیں ہے, سنتی ہے. یہاں پر معاف کیجیے مولانا, ان کے ہاں بھی دونوں طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن سنتی پر زیادہ زور دیا. جی ہاں, سنتی پر زیادہ زور ہے, عترتی پر انہوں نے زور کم دیا ہے. کچھ لوگوں نے رکھا ہے, بہت کم منابع اور مصادر ہیں جہاں پر یہ ہے. زیادہ تر سنتی پہ زور دیا گیا. ہم اگر کچھ دیر کو مان لیں کہ سنتی ہی کہا ہے تو مسئلہ اور خراب ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم اگر یہ کچھ دیر کو مان لیں کہ دیکھیں عترتی تو اپنی جگہ ہے, ہمارے یہاں تو عترتی اور اہل بیتی ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب سنتی ہے, تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کی سنت کیا ہے. جی, اگر نبی کی سنت پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی سنت, تو پہلی بات یہ بتائیں کہ کیا نبی کی سنت حکم قرآن سے الگ ہے؟ نہیں, نبی کی سنت حکم قرآن کے مطابق ہے. لہذا عترتی یہ سنتی کہنا بظاہر مناسب نہیں. لیکن اگر آپ یہ فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سنتی ہی کہا ہے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کی سنت کیا ہے. اگر جو بھی نبی کی سنت ہے, یعنی اپنی نبی تبلیغی زندگی میں اور غیر تبلیغی زندگی میں جو کام نبی کر کے گئے ہیں, وہ ہر مسلمان, صحابی تو اپنی جگہ, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اسے گمراہی سے بچنا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہے. تو میں امت مسلمہ سے ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا کہ کیا نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا احترام کریں؟ جی, کیا نبی نے جناب زہرا کے لیے خود کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا؟ نبی جناب سیدہ کا استقبال کیا, امیر کائنات کا استقبال کیا, حسنین شریفین کا استقبال کیا. اس کا مطلب اہل بیت کا استقبال کرنا یا اہل بیت کا احترام کرنا نبی کی سنت ہے. اب اگر کوئی اہل بیت کا احترام نہیں کرتا ہے, ان کی بے احترامی کرتا ہے, تو آگے حدیث کہہ رہی ہے لن تضلوا بعدی والی میں کہ اگر تم متمسک رہو گے ہماری سنت سے یا ہماری عترت سے, دونوں باتیں کی ہوتی ہے. اگر آپ سنت کہہ رہے ہیں تو سنت کا دائرہ اور وسیع ہو رہا ہے. عترت اگر آپ فرماتے ہیں تو دائرہ تھوڑا سا چھوٹا ہے, لیکن سنت کہہ کے دائرہ خود آپ لوگوں نے وسیع کر دیا ہے.
سنت سے دائرہ وسیع ہو گیا. آپ کہیں گے دائرہ کیسے وسیع ہو گیا؟ اب یہاں پہ پیغمبر کی سنت دیکھنی ہے نا, تو پیغمبر کی سنت دو طریقے سے ظاہر ہوئی ہے, ایک قول کے ذریعے سے, ایک عمل کے ذریعے سے. ایک قول کے ذریعے سے, ایک عمل کے ذریعے سے. اب عمل کے ذریعے سے پیغمبر نے جہاں پر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور سچ بولنا اور جھوٹ نہ بولنا اور کسی کی غیبت نہ کرنا, یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اس میں جگہ جگہ پیغمبر نے اہل بیت کا احترام کیا. دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے, پیغمبر جا کے سلام کرتے تھے جی در اہل بیت پہ. اس کا مطلب در اہل بیت پر کھڑے ہو کر سلام کرنا پیغمبر کی سنت ہے. جناب زہرا کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جناب سیدہ کا استقبال کرنا اور احترام کرنا پیغمبر کی سنت ہے. اب اگر کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو پیغمبر نے کہا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میرے بعد گمراہ ہو جاؤ گے. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت کا احترام کون کر رہا ہے. پیغمبر کی سنت کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے باتیں کی ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے قرآن اور میرے اہل بیت, یعنی میرے اہل بیت سے متمسک رہو اور قرآن سے متمسک رہو. یا اگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں سنت سے متمسک رہو تو ٹھیک ہے, سنت سے تو پیغمبر کی سنت بھی تو یہی ہے کہ اہل بیت کا احترام کیا جائے, آل محمد کا احترام کیا جائے. لہٰذا دونوں طریقے سے بات وہی بن کے آتی ہے. مولانا آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اہل تشیع شیعہ حضرات جو ہیں وہ صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتے. بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ واقعا جیسے ہمارے اوپر اور بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں, اسی طریقے سے یہ الزام ہے کہ ہم اہل بیت کو ہم اصحاب کو نہیں مانتے. یہ بالکل غلط ہے. نبی کے اصحاب ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کی خدمت کے لیے, اسلام کو پہنچانے کے لیے. لیکن ہم ان کا کیا کریں جو منافق ہیں؟ اب آپ کہیں گے کیا نبی کے اصحاب, میں یہاں 1-2 منٹ آپ کا لوں گا کیونکہ ایک بار ہوتا ہے. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کے اصحاب منافق نہیں تھے. سورہ منافقون پورا سورہ منافقون نازل ہوا ہے. میں اس کا آپ کی خدمت میں ایک پس منظر ذرا سا اپنے ناظرین تک, مودت ٹی وی کے ناظرین تک پہنچا دوں. ہوا یہ اس میں کہ ایک شخص ہے عبداللہ ابن ابی. جی عبداللہ ابن ابی. اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے مکے میں. ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی, اوس اور خزرج میں. تو ان لوگوں نے, ان کے جو سردار تھے, ان لوگوں نے بیٹھ کر یہ پلان کیا اور یہ بات کی کہ ایسا کیا جائے کہ ہم لوگوں کا اختلاف ختم ہو جائے اور ہم لوگ آپس میں کوئی ایک سردار چن لیں. تو اوس اور خزرج دونوں نے مل کر عبداللہ ابن ابی کا نام, اوس نے بھی اور خزرج نے بھی, دونوں نے مل کے اپنی سرداری کے لیے عبداللہ ابن ابی کو چن لیا. یہاں تک تاریخ ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے لیے تاج تک آ گیا تھا, تاج بھی بنا کے آ گیا تھا کہ ان کی تاج پوشی ہو جائے گی اور ہم دونوں ان کو اپنا حاکم مانیں گے. اب اوس اور خزرج میں جھگڑا نہیں ہوگا, عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں کہ جو گا. اتنے میں یہاں سے دعوت اسلام کی روشنی پھیل گئی, اسلام پھیل گیا. اب وہ معاملہ جو عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی کا تھا وہ رہ گیا. وہ ان کے دل میں بڑی کسک رہی. ہم تو بالکل حاکم بنتے بنتے رہ گئے, ہم بادشاہ بنتے بنتے رہ گئے. اور بہرحال نتیجہ نکلا کہ جب اوس اور خزرج کے افراد مسلمان ہونے لگے تو عبداللہ ابن ابی بھی جو ہے مسلمان ہو گئے. مگر دل کے اندر ایک خلش تھی, دل کے اندر ایک خلش تھی. اور خلش کیا تھی کہ میں, کرسی میرے آتے آتے رہ گئی, تاج میرے سر پہ آتے آتے رہ گیا, اور بیچ میں یہ آ گئے پیغمبر اکرم. یہ دل میں ان کے, اور اس کا اظہار انہوں نے کئی جگہ پر کیا. اور دعوی محبت یہ تھا کہ جب پیغمبر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پیغمبر سے پہلے اس مجمع میں عبداللہ ابن ابی کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں سنو, یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ جو کہیں ان کی بات غور سے سننا. وہ چاہتے تھے کسی بھی صورت میں ذرا سا بڑا دکھوں, میں نمایاں رہوں تاکہ میری نمائندگی برقرار رہے. پہلے وہ لوگوں کہتے تھے کہ یہ جو کہیں غور سے سنو, یہ کہتے تھے. اس کے بعد احد میں, تاریخ ابن ہشام نے لکھا, احد میں یہ 300 افراد کو لے کے واپس چلے آئے تھے. بلکہ یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ واپس آئے اور آپس میں ان کا جھگڑا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم چلنے کے بعد مدینے سب کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. بلکہ روایت یہ ہے کہ جو جتنے بھی باطل والے, کمزور باطل والے ہیں, ہم حق والے ان کو نکال دیں گے. جیسی وہ آئے ان کا بیٹا ہی ان کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ باطل کو نکالنا ہے, تو میں کھڑا ہوں آپ کو نکالنے کے لیے. عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی
جو دعوی اسلام کیا کرتے تھے، بظاہر مسلمان تھے، مسجد میں آتے تھے، صف اول میں نماز پڑھتے تھے، پیغمبر کے خطبے سے پہلے باقاعدہ کہتے تھے لوگوں ان کی بات سنو، اور انہی کے خلاف قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے پورے کا پورا سورہ منافقون نازل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں منافق موجود تھے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ میں منافق نہیں تھے. اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون نہ آتا. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں اور جس کی چاہو اتباع کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ افراد کہ جو صحابہ کی پوری تعریف پر اترتے ہیں، یعنی انہوں نے نبی کو دیکھا بھی ہے، نبی پر ایمان بھی لے آئے ہیں، نبی پر جب اس دنیا سے گئے ہیں تو نبی کے شک کی حالت میں نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں گئے ہیں، اور نبی کے بعد اولو الامر کی اطاعت بھی کی ہے. اگر نبی کے بعد وہ زندہ رہے، نبی کے بعد اگر زندہ نہیں رہے ہیں تو ان کے لیے وہی 3 چیز کافی ہے کہ وہ نبی کو دیکھے ہوں، نبی کے ساتھ رہے ہوں، اور خاتمہ بالخیر ہو. خاتمہ بالخیر ہو یعنی ایمان پر، اسلام پر خاتمہ نہیں، ایمان پر اگر ان کا خاتمہ ہوا ہے. ایمان پر خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی نبی کے کسی فعل میں شک نہ کیا ہو، بلکہ نبی کی ہر بات کو مانا ہو. اگر ایسے صحابی ہیں تو ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں. ہم نے کسی کو بھی مانا ہے تو عمل کی بنا پر مانا ہے، زبردستی کسی کو ہم نہیں مانتے. شخصیت پرستی نہیں. جی، شخصیت پرستی نہیں. اگر عمل ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں. لہٰذا یہ دعویٰ ہمارے اوپر جو لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل غلط بات ہے. ہم بالکل مانتے ہیں. ہم ایک فہرست پیش کر سکتے ہیں سینکڑوں صحابہ کی، کہ کبھی اگر موقع رہا اور اس کا دوسرا ایپیسوڈ بنا تو ہم وہ صحابہ کی فہرست پیش کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے خدمات انجام کی ہے، جن کے کام تھے. اور ہم صحابہ کو واقعاً ہم جتنا احترام کرتے ہیں شاید کوئی نہیں کرتا ہو صحابہ کرام کا. بالکل ہم احترام کرتے ہیں اور ہم ہر صحابی کا احترام کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا صحابی ہونے کا ایک عقیدہ ہے اس عقیدے پر اترنا چاہیے. جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سامعین اکرام، مودت ٹی وی کے توسل سے ہم آپ کے سامنے صحابی اور مطیع صحابی، حقیقی صحابی، اس پر ہمارے مولانا بہترین ڈھنگ سے روشنی ڈال رہے تھے، جس سے یقیناً تمام سامعین اکرام کو فائدہ پہنچے گا. اور اگر آپ لوگ کسی طرح کا اس ایپیسوڈ سے تعلق رکھنے والا یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبر پر آپ سوالات پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں. قبلہ، ہم آپ کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مودت ٹی وی کو دیا، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے رہیں گے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ضرور حاضر رہیں گے، ضرور حاضر رہیں گے. اور ایک بات میں اور ناظرین آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جیسا محترم عباس عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے سوالات اس نمبر پہ ضرور ارسال فرمائیں تاکہ آپ کے جوابات دیے جا سکیں. اور آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے کمنٹ باکس میں بھی آپ چاہیں تو اپنے سوالات لکھ دیجئے گا. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات حوالے کے ساتھ ضرور ارسال کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح پھر ہم کوئی نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.